بھیجانے کا پی ٹی آئی کی طرف سے تردید ہو گئی تو پھر ہمیں ان پہ تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے. جب انہوں نے تردید کر دی کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے، وہ آن نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے بعد عطا طاہر صاحب کا یا ہمارا تنقید کا کوئی جواز نہیں بنتا. ہم تنقید نہیں کر رہے لیکن سر جو تنقید ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہ رہے ہیں. ہاں، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب وہ کام وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے تو پھر تو تنقید کا کوئی جواز نہیں بنتا. لیکن پی ٹی آئی کا جس طرح آپ اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ پی ٹی آئی کا یہ ہسٹری رہی ہے کہ وہ جو آئی ایم ایف کے خط کی تو وہ تردید نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی تو آئی ایم ایف کی طرف سے بھی تصدیق آ گئی. تو یہ ایک باقی پارٹیوں سے ان کا رویہ مختلف ہے. ایک انڈیویجول کی حیثیت سے یا کوئی فرد یا کوئی گروہ اگر اس کے پاکستان سے انصاف نہیں مل رہا تو شاید اس کے لیے گنجائش نکلتی ہے کہ وہ عالمی فورم پہ جائے. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہی سلوک مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا تھا، یہی سلوک پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا، یہی سلوک ماضی میں دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. نیشنل عوامی پارٹی کے لیڈروں نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا ہے، لیکن وہ پاکستان اور ریاست کے خلاف عالمی اداروں میں نہیں گئے ہیں. تو ایک سیاسی لیڈر کے لیے اور ایک پاکستانی لیڈر کے لیے یہ چیز مناسب نہیں سمجھی جاتی. وہ ریاست اور حکومت پہ تفریق کرتا ہے. جب آپ عالمی فورم پہ معاملے کو لے جاتے ہیں اور عالمی فورم سے رجوع کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی ریاست اس کی زد میں آتی ہے، وہ صرف حکومت زد میں نہیں آتی. اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے حکومت کے لیے تو مشکل بنے لیکن ریاست کے لیے مشکل نہ بنے، کیونکہ ریاست سب کی ایک جیسی ہوتی ہے. یہ بہرحال پی ٹی آئی کی روش رہی ہے، ماضی میں بھی انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے. اور دوسرا ایک جو تضاد ان کے رویے میں ہے، ایک طرف پی ٹی آئی والے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ امریکہ کے خلاف اگر کسی نے آواز بلند کی اور اگر کسی نے مغرب کو منہ توڑ جواب دیے اور اگر کسی نے یہ کیا وہ کیا تو وہ عمران خان صاحب تھے. اور پھر عمران خان صاحب خود بھی یہ کہتے تھے کہ میری حکومت کو گرایا امریکہ نے. اور عالمی ادارے خصوصاً مغربی ممالک میں واقع ادارے جتنے بھی ہیں ان کا مہار تو اصل میں امریکہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو پھر ہم حیران ہیں کہ ایک طرف وہ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف یا امریکہ کے زیر اثر اداروں سے مدد مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ میری حکومت امریکہ نے گرا دی. ایک زبان سے ایک لمحے وہ کہتے ہیں کہ میری حکومت امریکہ نے گرا دی، دوسرے وہ امریکہ میں لابنگ فرم کو ہائر کرتے ہیں. اور ویسے بھی میرے خیال میں ان ممالک کی پالیسیاں کسی کے خطوط سے اور کسی کے احتجاج سے نہیں بنتی. اگر ان چیزوں کا کوئی اثر ہوتا تو پھر آج اسرائیل کے ساتھ نہ ای یو کی تجارت ہوتی نہ اس کے ساتھ امریکہ کی تجارت ہوتی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں فلسطینیوں پہ بے تحاشا مظالم کے باوجود مغرب پوری طرح اسرائیل کی سرپرستی کر رہا ہے. اس لیے اس طرح کی چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ان کی پالیسیاں ان کے مفادات کے تابع ہوتی ہے، نہ کہ کسی کے خطوط کی اور کسی کے احتجاج کی اور کسی کے مراسلوں کی.